السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، کیا حال ہے؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور واقعہ لے کر آیا ہوں، اور وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تھوڑا سا ٹائم اور جو ہے اس معاشرے کے لیے فائدہ ہے۔ اس واقعات کے بیان کرنے کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد واقعے پر چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ اگر ان واقعات کو میں بیان کر رہا ہوں، اگر اس سے کسی کو تھوڑا سا بلا ہو یا معاشرے کو کچھ بلا ہو جائے، یا آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اس پر عمل کرے، یا ایک بھی فرد اس پر عمل کرے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلے ایک سٹوری کی طرف۔ ایک کسان جو ہے، کسان کے گھر میں ایک چوہے نے بل بنایا ہوا تھا، سوراخ جس میں چوہا بیٹھتا ہے، وہاں سے وہ اپنی کارروائی کر کے واپسی اس میں بل میں چھپ جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ کسان اور کسان کی بیوی جو ہے وہ کچھ تیلے سے نکال رہے دونوں بیٹھ کر۔ تو چوہے نے نوٹ کیا کیا کر رہے ہیں، تو چوہے نے جب دیکھا تو اس میں جو ہے چوہا دانی ہے، یعنی چوہا پکڑنے والا جو مشین ہوتا ہے، جو جال ہوتا ہے گھروں میں عام، آپ نے دیکھا ہوگا۔ چوہا ٹینشن میں آ گیا۔ چوہا صاحب گیا پیچھے، جو ہے گھر میں ایک کبوتر ہے، کبوتر کے پاس گیا۔ کبوتر صاحب ایسے دیکھو کسان نے جو ہے وہ لایا چوہا پکڑنے والا، چوہا دانی، تو وہ تو میں اس میں پھنس جاؤں گا۔ تو کبوتر نے اسے کہا پرے ہٹ، اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مجھے اس سے کیا، میں نے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ اس کے بعد چوہا گیا جی مرغے صاحب کے پاس، مرغے سے کہا سر جی اس طرح جو ہے کسان صاحب نے وہ لایا ہے چوہا دانی، اور اس میں تو میں پھنس جاؤں گا مطلب۔ تو مرغا بھی ہنسا، چل پرے ہٹ، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بکرے کے پاس گیا چوہے نے بکرے سے التجا کی، سر جی وہ کسان صاحب جو ہے اس نے وہ لایا ہے، مطلب چوہا دانی لائی ہے، تو اس میں تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو بکرے نے ہنس کے ہٹا بھائی پرے ہٹ، میرا پرابلم نہیں ہے، مجھے کسی اور کے مسئلوں میں پڑنا نہیں ہے۔ اب سر جی چوہا بہت ہی ٹینشن میں تھا کہ رات کو جو ہے اس چوہا دانی میں سانپ پھنس گیا، سانپ کی دم جیسے پھنسی۔ تو کسان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ شاید چوہا پھنس چکا ہے، ٹک کی آواز آئی ہے۔ تو اس نے جا کر کسان کی بیوی نے وہ چوہا دیکھنے کے لیے چوہا دانی میں جب ہاتھ مارا تو سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا۔ اب ڈسنے کے بعد کسان نے جو ہے فوری حکیم کو بلایا۔ حکیم سے جب حکیم نے کہا کہ بھائی صاحب اس کو جلد از جلد جو ہے اپنی بیوی کو کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ کبوتر کو جلدی پکڑا، کبوتر صاحب کی شامت آ گئی، کبوتر کو ہانڈی میں ڈال دیا۔ اب وہ ابل ہی رہا تھا کہ مہمانوں کو خبر ہو گئی، مہمان آ گئے کسان صاحب کے گھر میں کہ کسان کی جو بیوی ہے اس کو سانپ نے ڈسا ہے۔ اب کسان نے جو ہے مرغے کے گلے پہ بھی چھری پھیر دی۔ اگلے دن مرغا بھی گیا، اور چوہا یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ کچھ 2-3 دن بعد جو ہے کسان کی بیوی مر گئی۔ کسان کی بیوی جب مری تو بکرے صاحب کی شامت آ گئی، بکرے کو بھی ذبح کر دیا۔ تو بکرے کو ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کو کھانا وغیرہ خیرات ہو گیا۔ چوہا بہت دور نکل گیا تھا، اور اس نے یہ سارا ماجرا جو ہے دیکھنے کے بعد دور نکل گیا۔ تو اب دیکھیں، اصل میں چوہا دانی آئی تھی چوہے کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے، اور اس نے ایک سے جا کر دوسرے سے التجا کی کہ سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرے، یہ میرے لیے پرابلم ہے۔ لیکن ہر کسی نے اسے ادھر کا ادھر کر دیا، چوہے صاحب آپ کا پرابلم ہے، آپ جانو اور آپ کا کام۔ اسی طرح سماج کا اگر ایک عضو، ایک حصہ بھی کسی مسئلے میں ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جس کا مسئلہ ہے وہ جانے، اور اس کا کام جانے، تو وہ مسئلہ کل اس پورے سماج اور اس پورے معاشرے کے لیے ناسور بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایک مسئلہ بیان کرے، ہم اگر اسے سولو نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس شخص کی جو ہے وہ نہ کرے، اس کو دھتکارے نہیں، اسے ذلیل نہ کرے کہ چل بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آج اس کا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بھی اسی مسئلے کے شکار ہو سکتے ہیں، یا ہمارے بچوں میں، یا ہماری نسلوں میں، یا ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر
مسئلے کا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو سماج کے لیے ہو، اس کے لیے مل کر آواز اٹھانی پڑے گی، مل کر اسے سولو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے حل نکالنا ہوگا، تب جا کے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بنے گا اور ایک بہترین معاشرہ بنے گا، جس کے لیے ہمیں ہر کسی کی سننی پڑے گی، چاہے وہ چوہا ہو، بکرا ہو، بکری ہو یا وہ کبوتر صاحب ہو، کیونکہ کبوتر نے سب سے پہلے اسے پرے ہٹکا تھا اور وہی کبوتر سب سے پہلے جو ہے قربانی اسے دینی پڑی۔ تو بھائیو دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو بزرگوں کا لکھا ہوا کتاب میں میرے سامنے آ جاتا ہے، میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہاں سمجھ میں آیا، میں نے اپنے دوستوں اور آپ لوگوں سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ واقعات پیش کریں، معاشرے میں بھی بیان کریں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی۔ ایک شخص بھی اگر ہمارے ان باتوں سے یا سماج میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آ گئی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ ہمیں بونس مل گیا اور مجھے یوٹیوب کے ڈالروں اور اس کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا سب کچھ دیا ہو، یہ صرف میں نے اصلاح کے لیے بنایا ہوا ہے اور آپ لوگ کا ساتھ چاہیے۔ والسلام، آپ کا بھائی مجاہد خان۔